اگلا سوال جو ہے وہ حضرت زینب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالہ سے ہے کہ میدان کربلا میں اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کی شخصیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ، شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے تربیت سے. شخصیت میں کیسا نکھار آیا ہے دیکھا جائے گا کہ اس کی تربیت کس نے کی ہے. سبحان اللہ. تو شخصیت میں نکھار ہی تربیت سے آتا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، مولا علی مرتضیٰ نے فرمائی، سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا نے فرمائی، پھر امام حسن مجتبیٰ کی صحبت نصیب آئی، پھر امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کی سنگت نصیب آئی. تو اتنی صحبتیں، اتنی سنگتیں اور ان کے اندر جو تربیت ہوتی رہی، اس میں کمی کیا باقی رہنی. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی تو وہ ہستی ہے جو ہم شکل خدیجۃ الکبریٰ ہیں، شرم و حیا میں مثل فاطمۃ الزہرا ہیں، انداز تکلم فصاحت و بلاغت میں مثل شیر خدا ہیں، سبحان اللہ. حلم اور بردباری میں مثل حسن مجتبیٰ ہیں، اور شجاعت اور جمع مردی میں مثل حسین شہید کربلا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ یہ سارے منظر دیکھنا چاہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی میں نظر آتے ہیں، جن کے چہرہ انور پر ادھر سے مولا کائنات کی جلالت تھی اور ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا. اس لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں بھی اس ثابت قدمی کا ثبوت دیا. سب کو شہید کروا کے بقیہ جو قافلہ تھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی سربراہی میں لے کے چلیں. اور ایک بات میں آپ نے بہت کم آپ تک پہنچی ہوگی، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں جن کا نام ہی زین العابدین ہے عبادت کی وجہ سے. بے شک. وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تہجد گزاری اور یہ عبادت گزاری اور اللہ کی اطاعت گزاری، یہ سب کچھ اپنی پھوپھی حضرت زینب سے سیکھا. سبحان اللہ. یہ ان کی عبادت کا مجھ پر اثر ہے. اور امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام کے بازاروں تک جس حال میں بھی ہمیں لے جایا گیا، قیدی کیا گیا، اونٹوں پہ باندھا گیا، مگر حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہا کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. آپ نے دوران سفر بھی اس سفر تہجد کو اور اللہ رب العزت کی عبادت گزاری کو کبھی قضا نہیں. اللہ اللہ. پھر شام کے بازار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ جب یزید کے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آواز میں وہ روب تھا، وہ جلال تھا. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بظاہر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں، مگر جب آواز کی طرف اور لہجے کی طرف توجہ جاتی تھی تو محسوس یوں ہوتا تھا سیدنا علی المرتضیٰ خطاب فرما رہے. سبحان. اسی لیے تو یزید ڈرا. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید نے پھر احترام کے ساتھ انہیں واپس مدینہ بھیج دیا. اس کے دل میں کہاں اہل بیت کا احترام آیا؟ اس بدبخت نے، اس لعین نے اگر احترام ہوتا تو کربلا میں شہید کیوں کرواتا؟ وہ تو اس نے جب خطبہ زینب سنا تو اس کے درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ کل پرسوں تک تیرا تخت الٹا ہو جائے گا، لوگ تجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے، جیسا تیسا بھی ہوتا ہے انہیں یہاں سے واپس مدینہ بھیج، انہیں اپنے پاس نہ رکھ ورنہ تیرا تخت نہیں بچے گا. اس ڈر سے، اس خوف سے پھر اس نے اہل بیت کے اس لٹے پٹے قافلے کو واپس مدینہ بھیج. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا سے لے کر مدینہ تک اس لٹے پٹے قافلے کو اپنی سربراہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.